السلام علیکم۔ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی آخری کوٹری میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اس کے موت کے گلے لگانا ہوتا ہے۔ رسول محمد مصطفیٰ پاک نے فرمایا، جب انسان کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، تیرا طاقت بدل کہاں ہے؟ آج کتنا کمزور ہے؟ تیری زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے؟ تیرے گھر کے عزیز اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ جب سے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنایا جاتا ہے، اور دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گئے؟ جو گھر بسائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے اس نس تیار کی، وہ کہاں گئی؟ پھر جب اس کے جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کے دوران رواں دواں ہے جس سے پہلے اتنا لمبا سفر تو نے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گئے تو تیری خواہش بنتی ہے کہ تو اللہ پاک تجھ سے ناراض ہو تو تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو نے اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج اس کے اندر شرمندہ ہے۔ اور پھر جب اس کی قبر پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے تو اس کے اہل و یار، دوست، عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے ہیں، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچنا تھا۔ تو نے جو مال جمع کیا اسے غیروں کے لیے چھوڑ آیا۔ آج تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہمیں موت آنی ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے،
لیکن وقت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں، اپنی زندگی اس راستے پر ڈال لیں جس کا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے نیک اعمال توفیق عطا فرمائے، آمین۔